بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. قرآن مجید یہ اللہ عز و جلال کے وہ پیغامات ہیں جن میں میری اور آپ کی زندگی کے تمام مسائل کا حل بھی ہے اور عبرتیں بھی ہیں. اس لیے سلف کہا کرتے تھے انما القرآن عبر. قرآن ہے ہی عبرتوں کا نام. اس کا چونکہ موضوع انسان ہے تو انسان کی وہ ضروریات جن کا تعلق انسان کی زندگی کے ساتھ ہے، جن کا تعلق انسان کی قبر کے ساتھ ہے، اور جن کا تعلق انسان کے حشر اور پھر جنت اور جہنم کے ساتھ ہے، ہر چیز کو اللہ عز و جلال نے قرآن مجید میں کھول کھول کے بیان کیا. قرآن مجید کی رہنمائیوں میں سے آج جو 8واں پارہ آپ نے سنا ہے، اس کی جو پہلی رہنمائی ہے، اس قدر خوبصورت رہنمائی ہے. اگر کسی بندے کو اس پہ ہی ایمان اور یقین نصیب ہو جائے تو اس کی کامیابی کے لیے یہ آیت ہی کافی ہے. وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا. کتنے لوگ بات بڑی سچی کرتے ہیں اپنے اعتبار سے، لیکن وہ عدل کی بات نہیں ہوتی. اللہ عز و جلال کی ہر بات ہی صداقت اور عدالت کے اس معیار پہ ہے جو دنیا میں معیار پایا ہی نہیں جاتا. جو کچھ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ہے، اس سے بڑی سچائی اللہ نے دنیا میں اتاری ہی کوئی نہیں. اور اس قدر عدل کی بات ہے، اس قدر عدل کی بات ہے کہ دنیا نے ایسا عدل دیکھا ہی نہیں. اللہ تعالیٰ کی ہر کلام صداقت و عدالت پر مبنی ہے. دین اسلام بھی دین عدل ہے. آج پڑھے لکھے لوگ، وہ فکری مسکین جنہوں نے قرآن و سنت کو نہیں پڑھا ہوتا، جب ان کے سامنے مغرب کی طرف سے ایک نعرہ آتا ہے مساوات ہونی چاہیے، عورتوں کے حقوق بھی مردوں کی طرح ہونے چاہیے، مساوات مساوات اور مساوات، وہ مسلمان جس کے پاس قرآن و سنت کی تعلیم نہیں ہوتی، اس کا کوئی منہج نہیں ہوتا، یا اس نے یہ باتیں سمجھی نہیں ہوتی، وہ فوراً ان کے پیچھے چل پڑتا ہے کہ بات تو ٹھیک کر رہے ہیں، مساوات تو ہونی چاہیے. حالانکہ یہ بات آپ کے لیے بھی شاید انوکھی ہو، اسلام عدل کا حکم دیتا ہے. عدل کا مطلب ہوتا ہے وضع الشیء فی محلہ، ہر چیز کو اس کی جگہ پہ رکھنا، ہر ایک کو اس کے پورے حقوق دینا، اس کو عدل کہتے ہیں.
مساوات کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ سب کو برابر دینا، اور شاید کہ آپ کے علم میں نہیں کہ مساوات سے مراد کیا لی جاتی ہے۔ مغرب مساوات سے مراد یہ لیتا ہے، کوئی نبی ہے، کوئی صحابی ہے، کوئی تابعی ہے، کوئی تبع تابعی ہے، کوئی اس کے بعد والا ہے، والعیاذ باللہ دنیا کا غلیظ ترین انسان بھی اگر کوئی ہے تو سب برابر ہیں ان کے نزدیک۔ کیا آپ کو پسند ہے یہ مساوات کا مفہوم؟ مغرب یہ مساوات پیش کرتا ہے۔ ہمارا ایمان کیا ہے؟ ایک کھرب اگر نیک لوگ جمع ہو جائیں تو ایک تبع تابعی کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ ویسے تو اتنی تعداد نہیں تھی، لیکن صرف سمجھانے کے لیے اگر ایک کھرب تبع تابعی ہو جائے تو ایک تابعی کے ایمان کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ ویسے تو تابعین کی بھی اتنی تعداد نہیں تھی، اگر وہ بھی 10 کھرب جمع ہو جائیں تو ایک صحابی کی عظمت کو نہیں پہنچ سکتا۔ صحابی بیان کرتے ہیں اگر کسی کو عمر نوح دے دی جائے، 950 سال عبادت ہی کرتا رہے اور کوئی کام ہی نہ کرے، سجدوں میں پڑا ہے، قیام میں ہے، رکوع میں ہے، 950 سال اگر وہ عبادت کرتا رہے، کون؟ کوئی بھی صحابی کی ایک گھڑی جو اللہ کے رسول کے ساتھ گزری ہے اس کی عظمت کو یہ 950 سال کی عبادت نہیں پہنچ سکتی۔ ویسے تو صحابہ کی بھی تعداد آپ کے علم میں 1,44,000 صحابہ حجۃ الوداع کے موقع پہ تھے۔ اگر 100 کھرب بھی ہوتے صحابہ تو کسی نبی کی شان کو نہیں پہنچ سکتا۔ اس لیے سب سے پہلے یہاں سے ایک چیز آج نکال دیجئے، اسلام دین عدل ہے، دین مساوات نہیں ہے۔ عدل یہ ہے کسی کا قد 7 فٹ ہے تو اس کے پورے حقوق دیے جائے، کسی کو اللہ نے 4.5 فٹ کا بنایا ہے تو اس کے حقوق بھی پورے دیے جائیں، یہ ہے عدل۔ اور مساوات کیا ہے؟ 7 فٹ کو کاٹو، نیچے لاؤ اور نیچے والے کے اوپر لاؤ، برابر کرو، ہو جائے گا؟ بولیے، نہیں ہو سکتا۔ جس کو اللہ نے نیک بنایا ہے، نیک بنایا ہے، وہ اس نے محنت کی، ایک شخص قابل بنا ہے اپنی کوشش سے، بقدر الکد تنقسم المعالی، اور ایک شخص کو الف با نہیں آتی، دونوں برابر ہیں۔ قل هل يستوي الاعمى والبصير، کہ جس کو آنکھوں سے نظر آتا ہے اور جس کو نظر نہیں آتا دونوں برابر ہیں؟ ام هل تستوي الظلمات والنور، کیا دن کا اجالا اور رات کی تاریکی برابر ہے؟ کس چیز کا مطالبہ کر رہے ہیں کہ مساوات ہو؟ یہ مغرب کا نعرہ تھا، مسلمانوں نے اس کو ہاتھوں ہاتھ لے لیا، اور ان بیچاروں کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ اس کا معنی کیا لے رہے ہیں مغرب والے۔ تو دین عدل ہے، بمنطق المساواہ، مساوات کا منطق اگر چلایا جائے تو ایک دن یہ بھی آئے گا، لکھنے والے لکھتے ہیں کہ مساوات کا مطالبہ کرنے والے اس کا کیا جواب دیں گے؟ مساوات تو پھر یہ ہے نا مرد و عورت کی، کہ 1 سال عورت بچہ جنے گی، 1 سال مرد بچہ جنے گا، ٹھیک ہے، مساوات ہے نا۔ یہ اللہ ذوالجلال کا عدل ہے، اللہ ذوالجلال کا یہ عدل ہے، پورا نظام عدل پہ قائم ہے۔ جو فیصلے اللہ نے کر دیے ہیں وہی صحیح فیصلے ہیں۔ ہاں شریعت نے ایک بات کہی ہے، اعدلوا بین اولادکم، زندگی میں تمہاری اولاد ہے،
کسی ایک کو گفٹ دیتے ہو، پیار دیتے ہو، برابر پیار دو، برابر گفٹ دو، برابر تحفہ دو، برابر خیال رکھو، برابر عطا کرو۔ یہ برابری تمہیں اپنی اولاد میں کرنی چاہیے۔ جس طرح تم ایک بچے سے چاہتے ہو دوسرے بچے سے بھی چاہتے ہو میری خدمت کرے، احترام کرے، تم بھی محبت برابر دو۔ عمرہ بنت عبد الرحمن رضی اللہ تعالی، نعمان بن بشیر کی یہ والدہ ہے۔ بشیر نے ارادہ کیا کہ میں اپنے بیٹے نعمان کو زمین کا ایک گفٹ کرنا چاہتا ہوں، ایک ٹکڑا زمین کا۔ بیوی نے کہا جب تک میں اللہ کے رسول کو گواہ نہیں بناؤں گی میں اس گفٹ، اس ہدیے پہ راضی نہیں۔ دونوں میاں بیوی اللہ کے رسول کے پاس ہے۔ اللہ کے رسول بشیر اپنے بیٹے نعمان کو زمین کا ایک ٹکڑا جو ہے وہ گفٹ کرنا چاہتا ہے۔ نعمان کی صرف ایک بہن تھی، ابیہ۔ کیا نام تھا؟ ابیہ۔ آپ نے پہلا سوال کیا کیا دوسری اولاد کو بھی یہ نحل، یہ تحفہ، یہ گفٹ کیا ہے؟ کہا نہیں۔ تو آپ نے اگلی بات کیا کہی؟ انی لا اشہد علی جور، میں ظلم پہ پھر گواہ نہیں بن سکتا۔ یا تو اتنا گفٹ دوسری اولاد کو بھی دو یا اس سے بھی واپس لے لو۔ بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ گفٹ بھی واپس لے لیا۔ اور دوسری اولاد کون سی تھی؟ ایک بہن تھی۔ یہ نظام عدل ہے، جب زندگی میں آپ کو چیز دیں اتنا بیٹے کو، اتنا بیٹی کو۔ جب آپ فوت ہو جائیں تو پھر وراثت کی تقسیم یہ ہے للذکر مثل حظ الانثیین، مرد کے 2 حصے اور عورت کا 1 حصہ۔ وتمت کلمۃ ربک صدقا وعدلا، اللہ تعالیٰ کی ہر بات صداقت و عدالت کے اس معیار پہ ہے کہ انسانیت سوچ نہیں سکتی۔ مغرب کا ایک اور نعرہ بھی ہے، آزادی ملنی چاہیے۔ کبھی سنا آپ نے؟ آزادی ملنی چاہیے۔ مسلمان جو بالکل فکری مسکین، ان کی سوچ نہیں ہوتی، سادہ لوگ جو پڑھے لکھے نہیں ہوتے، بلکہ وہ پڑھے لکھے جو دین پڑھے نہیں ہوتے، کہتے ہیں بات تو ٹھیک ہے، آزادی ہونی چاہیے۔ لیکن پتہ ہے مغرب کس کو آزادی کہتا ہے؟ مغرب کہتا ہے، کانٹ اور ریگارٹ جو مستشرقین ہیں، جو دین کے ٹکڑے کرنے کے لیے محنتیں کرتے ہو، کہتے ہیں سوچتا میں ہوں، میری خواہش ہوتی ہے، میں ہی کام کرتا ہوں، میں ہی محنت کرتا ہوں، میرا ہی پیسہ ہے، میں جہاں مرضی خرچ کروں، میں آزاد ہوں، مجھے نعوذ باللہ کسی رب کی کوئی ضرورت نہیں۔ یہ مغرب کہتا ہے۔ پسند ہے آپ کو ایسی آزادی؟ مسلمان آزادی کس کو کہتا ہے؟ کہ وہ آزادی سے اللہ کی عبادت کرے، اللہ کی توحید کے پرچار کرے، وہ آزادی سے روزہ رکھے، وہ آزادی سے نیکیاں کرے، وہ آزادی سے کسی کی خدمت کر سکے، وہ آزادی سے اللہ کی زمین پہ رہے۔ یہ آزادی مسلمان کے ہاں ہے۔ مسلمان بنیادی طور پہ پابند ہے، اس کی آزادی صرف یہ ہے کہ وہ نماز پڑھے گا، وہ روزہ رکھے گا، وہ زکوٰۃ دے گا، وہ حج کرے گا، بڑوں کا احترام کرے گا، چھوٹوں پہ شفقت کرے گا، ہر ایک کے حقوق پورے کرے گا، کوئی اس پہ مسلط نہ ہو۔ مغرب کہتا ہے مجھے رب سے بھی آزادی چاہیے، مجھے رسول سے تو آزادی ہے ہی ہے، کسی دین کی بھی میں آزادی، میں کوئی پابندی قبول نہیں کرتا، جو مرضی میں کروں مجھے کوئی روک نہیں سکتا۔ آپ کو مسلمانوں کی آزادی پسند ہے کہ کافروں کی؟ یہ آزادی کا نعرہ بھی کافروں کا ہے
جس سے آج مسلمان بھی متاثر ہو۔ ایک تیسرا نعرہ بھی کافروں نے لگایا، وہ کیا نعرہ ہے جس سے نوجوان نسل برباد ہو رہی؟ ترقی ہونی چاہیے۔ ترقی کے لفظ کے پیچھے ایمان جاتا ہے تو جائے، عزت جاتی ہے تو جائے، دین جاتا ہے تو جائے، ترقی چاہیے۔ مسلمان کیا کہتا ہے؟ مسلمان کہتا ہے اصل ترقی یہ ہے جو عبد الرحمن بن عوف کو ملی۔ 10 صحابہ اکٹھے بیٹھے تھے جن کو جنت کی بشارت ملی، 10 مبشرہ میں سے بھی ہیں اور اس دور کے سب سے بڑے تاجر بھی ہیں۔ یہ ترقی ہے۔ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی ترقی چاہیے کہ وہ اتنا مال خرچ کرتے کہ اللہ کے رسول کی زبان سے یہ الفاظ ہی نکل آئے، ما ضر عثمان بعد هذا اليوم، عثمان سے اللہ آج راضی ہو گئے، اتنا مال دے دیا، آج کے بعد کچھ بھی کر لے یہ جنت میں جائے گا، اسے کوئی بھی پریشانی نہیں۔ عشاء کی نماز سے فارغ ہو کر اللہ کے رسول نے دعا شروع کی، صبح ہوگی ایک ہی دعا کرتے رہے، اللہم انی رضیت عن عثمان فرض عنہ، اللہ میں عثمان سے راضی ہوں، تو بھی اپنے بندے عثمان سے راضی ہو جا۔ یہ ترقی ہے۔ یہ ترقی ہے کہ اللہ ذوالجلال پر ایمان اور عبادت بھی اور پھر مال۔ یہ کوئی ترقی نہیں ہے کہ نہ نماز ہے، نہ روزہ ہے، نہ حج ہے، نہ کوئی دین ہے، نہ اخلاق ہے، پیسہ جمع کرنا ہے، کوٹھی اچھی ہونی چاہیے، گاڑی اچھی ہونی چاہیے، عزت ہے کوئی ضرورت نہیں، ایمان ہے کوئی ضرورت نہیں، دین ہے کوئی ضرورت نہیں، اخلاق ہے کوئی ضرورت نہیں، کچھ شرم و حیا بھی ہے کوئی ضرورت نہیں۔ یہ مغرب کی ترقی ہے، مسلمانوں کی یہ ترقی نہیں ہے۔ مسلمان کی ترقی سب سے بڑی یہ ہے کہ وہ اللہ کے دین پہ قائم ہے، جو اللہ نے دیا وہ کہتا ہے الحمدللہ، میں اللہ ذوالجلال کا تقرب حاصل کرنے کو ترقی اپنی سمجھتا ہوں۔ دوسرا پیغام اللہ تعالیٰ نے اس بارے میں دیا ہے، وہ بھی سمجھنے والا ہے، وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ۔ آج کہتے ہیں جمہوریت، ڈیموکریسی، دیکھو لوگ کدھر ہے زیادہ، جہاں زیادہ لوگ ہوں گے ان کے پیچھے چلو۔ قرآن نے کیا کہا ہے؟ وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ، اگر تم میجورٹی کے پیچھے لگو گے تو وہ تمہیں صحیح راستے سے گمراہ کر دیں گے۔ تو اصول کیا ہے؟ حق کے پیچھے لگو، کثرت کو نہ دیکھو، دیکھو حق کس کے پاس ہے۔ قرآن نے اس لیے کہا نا قلیلا ما تؤمنون قلیلا ما تذکرون وقلیل من عبادی الشکور، ایمان لانے والے تھوڑے ہوتے ہیں، غور و فکر کرنے والے، نصیحت پکڑنے والے تھوڑے ہوتے ہیں، شکر گزاری کرنے والے بھی تھوڑے ہی ہوتے ہیں۔ اگر میجورٹی کی بات ہی کرنی ہے تو 7.5 ارب اس وقت دنیا میں انسان ہیں، 6 ارب تو کافر ہیں، تو باقی جو 1.5 ارب مسلمان ہیں ان کو بھی پھر کافر ہو جانا چاہیے، نعوذ باللہ من ذالک۔ کیوں جی؟ زیادہ تو وہی ہے پھر۔ تو اصول یہ نہیں ہے کہ تم کثرت کے پیچھے لگو، اصول یہ ہے تم حق کے پیچھے لگو۔ یاد رکھنا حق کس کو کہتے ہیں؟ الحق، جو اللہ کی طرف سے آیا ہو اس کو حق کہتے ہیں۔ انسان ایک بھی ہو حق کی موافقت کرتا ہو، وہ اکیلا انجمن ہے، وہ اکیلا جماعت ہے، وہ اکیلا تنظیم ہے، وہ اکیلا تحریک ہے، اور وہ اکیلا ہی ایک بہت بڑی سلطنت ہے۔ کب؟ جب وہ حق والا ہے۔ مکہ میں کتنے لوگ تھے؟ سب سے پہلے ایک اللہ کی بات اللہ کے رسول نے کی،
دیکھیے موسیٰ علیہ السلام نے جب اللہ ذوالجلال کی دعوت دی تو کتنے تھے؟ ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ کتنے تھے؟ اکیلا، جس کو آگ جلا کے پھینک دیا گیا، سب دیکھنے والے تھے۔ آج دیکھتے ہیں اللہ بچاتا ہے کہ نہیں بچاتا۔ ہاتھ بھی بندھے ہوئے ہیں، پاؤں بھی بندھے ہوئے ہیں، آگ میں پھینک دیے گئے ہیں۔ قُلْ يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ، آگ ٹھنڈی ہوگی، باغ بن گیا، اور وہ بیٹھے مسکرا رہے۔ وہ جو رسی بندھی ہوئی تھی ہاتھ پہ، اس پہ معمولی سی آگ لگی، جب وہ جل گئی تو کھل گئے ہاتھ۔ باپ بھی دیکھ رہا تھا، کہہ رہا تھا نعم الرب ربک یا ابراہیم، ابراہیم تیرا رب تو بہت بڑا نکلا، تمہیں تو کچھ ہونے نہیں دیا۔ حق کے ساتھ چلو، کثرت حق نہیں۔ قیامت کے دن بھی ایسا ہی ہوگا، اللہ ذوالجلال حکم دیں گے اخرج بعث النار، آدم سے کہیں گے اپنے جہنم سے جن نے کلمہ پڑھا ان کو نکالو، 99 جہنم میں جائیں گے، ایک جنت میں جائے گا۔ مت یہ سوچا کرو ہم تھوڑے ہیں، ہم قلیل ہیں۔ جنگل میں شیر ایک ہی ہوتا ہے، حق والے ہمیشہ تھوڑے ہوتے ہیں۔ اب 1400 سال کی تاریخ کو چیک کریں، 3 لاکھ کافروں کا مقابلہ کرنے والے 30 ہزار، ہزار کا مقابلہ کرنے والے 313، کتنے ہزاروں کے مقابلے میں 12,000۔ مسلمان سچے اللہ والے ہمیشہ تھوڑے ہی ہوتے ہیں۔ جب یہ مفہوم ذہن میں پختہ ہو جائے پھر انسان کو پریشانی نہیں ہوتی۔ حدیث میں سنائی دیتا ہوں، جو لوگ کہتے ہیں کہ نہیں کثرت ہونی چاہیے، اللہ قیامت کے دن انبیاء کو بلائیں گے، وَالنَّبِيُّ يَمْشِي مَعَهُ الْعَشَرَةِ، ایک نبی کے صرف 10 امتی ہوں گے۔ کتنے؟ وَالنَّبِيُّ يَمْشِي مَعَهُ الْخَمْسَةِ، ایک نبی کے ساتھ صرف 5 امتی آئیں گے۔ وَالنَّبِيُّ يَمْشِي مَعَهُ وَاحِدٌ، ایک نبی اور ایک امتی آئے گا۔ وَالنَّبِيُّ يَمْشِي وَحْدَهُ، اور ایک نبی اکیلا ہی آئے گا، اس کا امتی کوئی بنا ہی نہیں۔ وہ کامیاب ہے کہ ناکام؟ کامیاب ہے، وہ جنت میں جائیں گے۔ معیار حق کثرت نہیں بلکہ حق کی موافقت۔ ایک تیسرا پیغام بھی اس پارے کے اندر اللہ ذوالجلال نے دیا ہے، اور وہ کیسا کمال کا پیغام ہے۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ أَكَابِرَ مُجْرِمِيهَا لِيَمْكُرُوا فِيهَا، ہر بستی میں کوئی نہ کوئی مجرم ضرور ہوتا ہے، اور ہوتا بھی وہ بڑا ہے، جو لوگوں کے عقائد، منہج، دین کے بگاڑ کا سبب ہوتا ہے۔ اکابر مجرمیہ، چوہدری مجرم ہوتا ہے، پوری قوم پھر اس ڈگر پہ چلتی ہے۔ یہ قانون ہے۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ أَكَابِرَ مُجْرِمِيهَا لِيَمْكُرُوا فِيهَا وَمَا يَمْكُرُونَ إِلَّا بِأَنفُسِهِمْ، یہ مکاریاں پھر وہ کرتے ہیں، اور وہ مکاریاں لوگوں کے ساتھ کرتے ہیں، حقیقت میں وہ اپنے ساتھ ہی کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ قیامت کو اس کا خمیازہ بھی بھگتنا ہے تو ان بڑے مجرموں نے بھگتنا ہے۔ آپ سوچتے ہوں گے کہ قرآن کی اس آیت میں بڑے مجرم کیوں کہہ دیا؟ نچلی قوم ہمیشہ بڑے کے دین پہ ہوتی ہے۔ عبد الملک بن مروان کے بیٹے بادشاہ تھے، ولید بھی بادشاہ تھا، سلیمان بھی بادشاہ تھا، ہشام بھی بادشاہ تھا۔ تینوں کی مینٹیلٹی مختلف تھی۔ ایک بلڈنگز بنانے کا بڑا شوقین تھا، جب وہ بادشاہ بنا ہر روز لوگ اٹھتے کہتے کیا کمال کی بلڈنگ ہے، کون بنا رہا ہے؟ سوچ تھی بڑے کی۔ دوسرا بندہ گانوں کا بڑا رسیہ تھا، رقص بڑا دیکھتا تھا، تو لوگ اٹھتے کہتے تمہیں پتہ ہے کیا کمال کا گانا تھا؟ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ جب وہ بادشاہ بنے، لوگ سب اٹھ کے کہتے تھے رات تہجد میں کتنے پارے پڑھے، کیونکہ وہ خود بھی تہجد پڑھتا تھا۔
بڑے کا جو دین اور سوچ اور فکر ہوتی ہے وہ چھوٹے کی ہوتی ہے۔ اگر کوئی ذلیل انسان بڑا بن جائے، یہ ذلت سرایت کر جاتی ہے پوری قوم میں۔ اللہ کے رسول کے سامنے دودھ کا پیالہ، شراب کا پیالہ معراج پہ پیش کیا گیا، اللہ کے رسول نے دودھ لے لیا۔ فرشتہ جبریل نے کہا اصبت الفطرہ، آپ نے فطرت کو لے لیا ہے۔ ولو اخذت الخمر لغوت امتک، اگر آپ شراب لے لیتے نا تو آپ کی پوری امت گمراہ ہو جاتی۔ کیسے پوری امت گمراہ ہو جاتی؟ بڑے کی غلطی پوری قوم کی غلطی ہوتی ہے، بڑے کی نیکی پوری قوم کے اندر آتی ہے۔ اس لیے دعا یہ کرنی چاہیے اللہ ذوالجلال بڑے نیک بنائے، اس کو دیکھ کے چھوٹے بھی پھر نیک بنتے ہیں۔ اور ایک چوتھا پیغام بھی اس سے ملتا جلتا ہے، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ۔ ہر نبی کے دو قسم کے دشمن تھے، انسان بھی جن بھی، اور دونوں شیطان۔ صحابی ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں مسجد میں بیٹھے تھے تو اللہ کے رسول نے فوراً کہا تعوذوا من شیاطین الانس والجن، اللہ سے پناہ مانگو کہ اللہ تمہیں شیطانوں سے بچائے جو جنوں میں سے ہیں اور انسانوں میں سے ہیں۔ تو فٹ سے سوال کرتے ہیں سیدنا ابو ذر، یا رسول اللہ اول الانس شیاطین، انسانوں سے بھی شیطان ہوتے ہیں؟ اللہ کے رسول نے یہ آیت پڑھ کے سنائی، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ۔ ہم نے ہر نبی کے دشمن بنائے جو شیطان تھے، جنوں میں سے بھی اور انسانوں میں سے بھی۔ وہ انسان جو اللہ کے دین کی راہ میں رکاوٹ بنتا ہے وہ شیطان ہی تو ہوتا ہے۔ ہر سرکش چیز کو شیطان عربی میں کہتے ہیں۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خچر پہ بیٹھے، وہ اچھلنے لگ گیا، تبختر کرنے لگ گیا، تو سیدنا عمر کیا کہتے ہیں، ما حملتمون الا علی شیطانا، یہ خچر ہے تم نے مجھے شیطان پہ سوار کر دیا۔ سرکش چیز کو شیطان کہتے ہیں۔ آپ نے بھی دیکھا ہوگا گھر میں بچے کوئی ABC غلط کر رہے ہوں تو کیا کہتے ہیں، اوے تم نے شیطان باز آنا ہے کہ نہیں آنا، کیا تم شیطان پوڑیاں کر رہے ہو؟ تو ہر غلط حرکت کو شیطانی حرکت کہا جاتا ہے۔ ایک پانچواں پیغام بھی اللہ تعالیٰ نے دیا ہے جو ہمارے معاشرے میں موجود ہے، وَجَعَلُوا مِمَّا زَرَعَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ نَصِيبًا فَقَالُوا هَذَا لِلَّهِ بِزَعْمِهِمْ وَهَذَا لِشُرَكَائِنَا۔ کچھ جانور، کچھ غلہ اور اناج کہتے یہ تو اللہ کے لیے ہے، یہ جن کی ہم پوجا کرتے ہیں، جو اللہ کا ہے وہ ادھر آ سکتا ہے، لیکن جو ہمارے بڑوں کا ہے نا یہ اللہ کی طرف نہیں جا سکتا۔ آج کتنی گائے آپ کو نظر آئیں گی اور آپ بھی سنتے ہوں گے، جماعتیں آ رہی جی گائے کھلی، نا 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 اس کو ہاتھ نہ لگانا، یہ بڑی گرمی والی گاں ہے، اس کو کھلا پلا دو جو دینا ہے، اس کے ساتھ پیسے باندھ دو، اس کو ہاتھ نہیں لگانا۔ اس کو واقعی لوگ ہاتھ نہیں لگاتے، اور اگر کوئی کہہ دے یہ تو میں نے قربانی کے لیا ہے، تم تھوڑی سی آنکھ لگا کے دیکھو، اڑا کے لے جائیں گے۔ اللہ کا خوف نہیں ہے، یہ اس وقت بھی تھا، آج بھی مجرم لوگ ایسا ہی کرتے ہیں۔ اللہ ذوالجلال کے نام پہ کوئی چیز ہے اس کا کوئی احترام نہیں ہے، اس کی کوئی عزت نہیں ہے، لیکن غیر اللہ کے نام کی چیز کا احترام بھی ہے اور عزت بھی ہے۔ اللہ ذوالجلال ہمیں شرک سے محفوظ فرمائے۔ آپ نے وہ روایت سنی ہوگی، میرا نہیں خیال کہ آپ نے کوئی دکان دیکھی ہو، کوئی ہے دکان جہاں سے مکھیاں بکتی ہوں؟ بولے۔ اور اس میں آتا ہے ایک شخص جا رہا تھا، دو شخص جا رہے تھے تو دونوں کو پکڑ لیا، انہوں نے کہا کہ دیوی کے نام پہ کوئی چیز جو ہے وہ قربان کرے۔
ایک نے کہا میں تو نہیں کروں گا، نے کہا وَلَوْ ذُبَابًا، چلو مکھی کا چڑھاوا چڑھا دو۔ اس نے کہا مکھی بھی اللہ کی مخلوق ہے، میں بھی اللہ کے سوا کسی کے نام کا چڑھاوا نہیں چڑھاؤں۔ فَقَتَلُوا، اس کو قتل کر دیا۔ فَدَخَلَ الْجَنَّةَ، وہ جنت میں چلا گیا۔ دوسرے نے کہا مکھی ہے نا، مکھی کا چڑھاوا چڑھایا۔ فَدَخَلَ النَّارَ، وہ جہنم میں چلا گیا۔ مکھی کتنے کی آتی ہے آج کل؟ سوچنے کی بات نہیں ہے کہ جو 10 من دودھ غیر اللہ کے نام پہ کہاں کہاں پہنچتا ہے، ان کا کیا بنے گا؟ کاش یہ فقیروں کو دیتے، کاش یہ مسکینوں کو دیتے، کاش ان چھوٹے بچوں کو یہ پلاتے جن کے گھروں میں دودھ نہیں ہے۔ حدیث میں آتا ہے سب سے بہترین صدقہ یہ ہے، سب سے بہترین صدقہ یہ ہے کہ دودھ والی بکری کسی بھائی کو تحفے میں دے دو۔ سچ بتائیے کہ کبھی کسی نے دیا ایسا؟ بہترین صدقہ، دودھ والی بکری کسی کو تحفے میں دے دو۔ اللہ ذوالجلال ہمیں ہر کام اللہ کی رضا کے لیے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک چھٹا پیغام بھی اللہ تعالیٰ نے اس پارے کے اندر دیا ہے، فرمایا بچوں کو قتل نہ کیا کرو۔ نحن نرزقکم وإیاہم، ان کو بھی رزق ہم دیتے ہیں اور تمہیں بھی رزق ہم دیتے ہیں۔ بچوں کا قتل کس طرح ہے؟ ایک بچوں کا قتل یہ ہے کہ اس کو پیدا ہی نہیں ہونے دینا۔ جو مغرب نے، کافر نے آج سوچا کہ مسلمان اگر بڑھ گئے تو پھر تو مسئلہ بن جائے گا، اس لیے قانون یہ بنایا بچے 2 ہی اچھے۔ یہ کسی مسلمان کا نعرہ نہیں ہے، یہ تو کافروں کی سوچ ہے۔ مسلمان کہتے ہیں بچے جتنے بھی ہوں اچھے، کیونکہ یہ اللہ کی نعمت ہے۔ یہ 2 کا قانون اسلام کے اندر نہیں ہے، بلکہ حکم کیا ہے؟ تزوجوا الولود الودود فإنی مکاثر بکم الامم یوم القیامہ۔ ایسی عورتوں سے شادی کرو جن کے بچے زیادہ ہوں، جو خامدوں کو، اپنے خامد کو ٹوٹ کے چاہنے والی ہوں۔ قیامت کے دن میں اپنی زیادہ امت کی وجہ سے تمام انبیاء پہ فخر کروں گا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں شادی کبھی اس لیے کرتا ہوں کیونکہ انہوں نے کافی شادیاں کی نا، میری ضرورت نہیں ہوتی، میں صرف اس نظریے سے شادی کرتا ہوں میری وجہ سے قیامت کے دن اللہ کے رسول فخر کرنے والے بنیں گے، میں بھی آپ کے فخر کا سبب بنوں گا۔ ایک قتل یہ ہے کہ اللہ ذوالجلال نے امید لگائی اور ظالم نے ظلم کیا، اس کے ٹکڑے کروائے اور اسے ضائع کروا دیا۔ جرم ہے، جرم ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ الوعد الخفی، یہ خفیہ زندہ درگور کرنا ہے، اور اگر 4 ماہ کے بعد بارشن کروایا جائے، ضائع کروایا جائے، غرۃ عبد، اس کو دیت دینی پڑے گی۔ کیسی دیت؟ غرۃ عبد او امہ، ایک غلام آزاد کرنا جو مسلمانوں کے بیت المال میں جمع کروائیں۔ یہ قتل ہے، اس لیے حدیث کہتی ہے نا والسقط یصلی علیہ، 4 ماہ سے زیادہ مدت کا اگر بچہ ہو، فوت ہو جائے، اس کا جنازہ پڑھا جاتا ہے کیونکہ وہ جان ہے۔ نحن نرزقکم وإیاہم، تمہیں بھی ہم رزق دیتے ہیں اور بچوں کو بھی ہم رزق دیتے ہیں۔ بچے تمہارا کچھ نہیں کھاتے، وہ اپنا رزق لے کے آتے ہیں۔ یہی تو آج سمجھ نہیں ہے کسی کو۔ جب بچہ ابھی دنیا میں نہیں آیا ہوتا، 4 ماہ کا ہوتا ہے، جو رزق اس نے کھانا ہے زندگی کی آخری سانس تک، وہ اللہ فرشتے کے ذریعے لکھوا دیتے ہیں۔ پلاننگ 5 مہینے پہلے مکمل ہو چکی ہوتی۔ ہم تو نوکریوں پہ روتے ہیں نا، ہمیں نوکری نہیں ملتی،
لیکن ہر مسلمان کو اللہ نے جو رزق دینا ہے، ہر انسان کو وہ 4 مہینے کا ہوتا ہے، اس کی پوری ہسٹری پلانڈ ہو جاتی ہے۔ ایک چھٹا پیغام بھی اس پارے کے اندر ہے، قل ان صلاتی ونسکی ومحیائی ومماتی للہ رب العالمین۔ نماز پڑھیں تو کس کے لیے؟ قربانی کریں تو کس کے لیے؟ جب یہ بات مجھے اور آپ کو سمجھ آ جائے کہ اللہ کے لیے نماز ہے تو میری اور آپ کی پریشانی ختم ہو جانی چاہیے۔ قربانی بھی اللہ کے لیے ہے، بلکہ حیاتی کلھا للہ، میری ساری زندگی کا مقصد ہی اللہ کی رضا ہونا چاہیے۔ اللہ ہمیں ایسی زندگی نصیب فرمائے۔ ایک 7واں پیغام جو بڑا لمبا پیغام اس بارے میں ہے، شیطان اور انسان کی دشمنی شروع ہو گئی۔ ہوا کیا؟ اللہ تعالیٰ نے سیدنا آدم علیہ السلام کو 3 قسم کی مٹیوں سے بنایا، سیاہ، سفید، سرخ۔ بلکہ حدیث میں آتا ہے، اللہ کے بارے میں مثال تو پیش نہیں کی جا سکتی، جب اللہ نے کائنات کو بنانا تھا تو آدم علیہ السلام کو پیدا کرتے وقت پوری کائنات سے مٹی اپنی مبارک مٹھی میں لی اور آدم کو بنایا۔ جنت میں ابھی وہ ڈھانچہ پڑا ہوا تھا، روح ابھی نہیں ڈالی۔ فجعل ابلیس یطیف بہ، ابلیس چکر کاٹنے لگ گیا، یہ کیا ہے؟ دیکھتے دیکھتے اچھا یہ پیٹ ہے۔ فلما رآہ اجوف قال ظفرت بہ، ابھی روح نہیں آئی۔ جب پیٹ دیکھا تو کہتا میں کامیاب ہو گیا۔ دوسری روایت میں آتا ہے فلما رآہ اجوف، جب آدم علیہ السلام کو دیکھا کہ ان کا پیٹ بھی بنا ہوا ہے تو کیا کہتا ہے؟ عرف انہ خلق خلقا لا یتمالک، جب تک انسان کے ساتھ پیٹ لگا ہے شیطان کہتا ہے میں اس کے ذریعے اس میں داخل ہو سکوں گا، اور جب تک پیٹ ہے یہ اپنے آپ پہ کنٹرول نہیں کر سکے۔ اللہ تعالیٰ نے روح ڈال دی، کہا سجدہ کرو۔ شیطان نے کہا میں سجدہ کروں، میں سجدہ کروں، انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، یہ مٹی سے بنایا گیا اور مٹی پاؤں کے نیچے ہوتی ہے، میں آگ سے، اللہ تو نے مجھے بنایا اور آگ کے شعلے اوپر کو اٹھتے ہیں۔ کیا ہوا پھر؟ قیامت تک اللہ نے اسے ملعون بنا دیا، اپنی رحمت سے دھتکار دیا۔ ایک سجدہ شیطان نے نہیں کیا، قیامت تک ملعون بن گیا۔ جو زندگی کے کتنے سجدے چھوڑے بیٹھے ہیں، نماز نہیں پڑھتے، ان کا کیا بنے گا؟ ایک سجدہ تھا جس وجہ سے آدم کو سجدہ نہیں کیا شیطان نے، اور شیطان ملعون ہو گیا۔ تو جو نماز نہیں پڑھتا اس کا کیا بنے گا؟ اس نے تو آدم کو سجدہ نہیں کیا تھا، تو جو اللہ کو سجدہ نہیں کرتا اس بیچارے کا کیا بنے گا؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے فرمایا، جب سجدہ تلاوت آتی ہے نا، کل انشاءاللہ 9ویں پارے میں آپ پہلا سجدہ کریں گے، تو شیطان جو ہے وہ روتا ہے، کہتے ہیں امر ابن آدم فسجد فلہ الجنہ وامرت بالسجدہ فابیت فلی النار، آدم کے بیٹے کو سجدے کا حکم دیا گیا، اسے سجدہ کیا وہ جنت میں جائے گا، مجھے بھی حکم ہوا میں نے سجدہ نہیں کیا، ہائے میرے لیے آگ ہوگی۔ روتا ہے شیطان۔ یہ پیغام یاد رکھنے والا ہے، کبھی زندگی میں یہ نہ کہنا کہ میں بہتر ہوں وہ بہتر نہیں۔ 3 لفظ زبان پہ نہ لانا، انا، لی، عندی۔ انا کس نے کہا؟ شیطان نے، انا خیر من، ملعون ہو گیا۔ لی کس نے کہا؟ فرعون نے، ولی ملک مصر، میرے پاس مصر کی بادشاہی ہے۔ اللہ نے کیسا ذلیل کیا اسے؟ سمندر سے اٹھا کے پھینک دیا۔ عندی کس نے کہا؟ قارون نے، انما اوتیتہ علی علم عندی، یہ میری لینتھ ایکسپیرینس کا نتیجہ ہے، کتنے کارخانے، اتنا مال ہے۔ اللہ نے مال بھی دنسا دیا اور قارون کو بھی دنسا دیا۔ زندگی میں یہ تینوں لفظ اپنی زبان پہ نہ لانا کہ میں بہتر ہوں۔ ہو سکتا ہے جتنے یہ سارے بیٹھے ہیں وہ ہم سے بہتر ہوں،
دنیا میں کتنے لوگ ہم سے بہتر ہوں. اگر لی کا لفظ بولنا ہے تو یہ کہو لی المسکنہ، میں ایک کمزور آدمی ہوں. عندی کا لفظ بولنا ہے تو کہو عندی الاخطاء وعندی الخلل، میری تو بہت غلطیاں ہیں، میری تو بہت کمی کوتاہیاں ہیں. مت قارون بنیے، مت فرعون بنیے، مت شیطان بنیے، تینوں کا ہی برا حال ہوا. ایک 8واں پیغام بھی اللہ تعالیٰ نے دیا. قیامت کے دن جنتی جہنمیوں سے کہے گے اللہ نے ہمارے ساتھ تو جو وعدے کیے تھے پورے ہو گئے، تمہارے ساتھ جو وعدے کیے تھے تمہارے وعدے بھی پورے ہو گئے، پہنچ گئے ہو جہنم میں. اللہ اکبر. جہنمی کہیں گے جنتیوں سے پانی کا ہی گھونٹ دے دو، ایک پانی کی ہی بوند دے دو. جنتی کہیں گے نہیں، ان اللہ حرمہم علی الکافرین، آج پانی کا گھونٹ بھی نصیب نہیں ہے. کیسا وہ ذلت کا دن ہوگا کہ جب جنتی پوچھیں گے جہنمیوں سے اور جہنمی طلب کریں گے، تعلق بھی ہوگا، جانتے بھی ہوں گے، لیکن کوئی کسی کو پانی کا گھونٹ نہیں دے سکے گا. ایک 8واں پیغام جس پہ میں بات کو ختم کرنا چاہوں گا. کبھی پریشان نہ ہو، یہ لوگ آپ کو تانے دیتے ہیں، انبیاء کو یہی تانے ملے اِنَّا لَنَرَاكَ فِي سَفَاهَةٍ اِنَّا لَنَرَاكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. نبیوں کو کہتے ہیں تم تو گمراہ ہو، ہم دیکھتے ہیں تم تو نعوذ باللہ بیوقوف ہو. اور وہ کیا کہتے؟ نبیوں کی شان کیا؟ وہ 9واں پیغام ہے. وہ یہ نہیں کہتے میں نہیں بیوقوف تم بیوقوف ہو، وہ یہ نہیں کہتے. کہتے میں تو بیوقوف نہیں، صرف اپنی نفی کی ہے. میں بیوقوف نہیں ہوں، میں تو تمہیں نصیحت کرنے والا ہوں، میں تو تمہاری خیر خواہی کرنے والا ہوں. وہ کہہ رہے ہیں کہ تم تو گمراہ ہو. نہیں، لیس بی ضلالہ، گمراہ نہیں ہوں میں. یہ نہیں کہا کہ تم گمراہ ہو. بدلہ نہیں، انتقام نہیں، یہ عصبیت نہیں. آپ کو لوگ تانے دیں گے، ان کے تانوں کو اس لیے بھی سن لیا کرو یہ انبیاء کو بھی ملے ہیں. آپ سوچ سکتے ہیں 12واں پارہ آئے گا تو آپ وہاں پڑھیں گے، سنیں گے کہ یہاں تک کہہ دیا. اور 19ویں پارے میں انبیاء سے یہ بھی کہا گیا جو آپ کے ساتھ چل پھر رہے نا سارے ذلیل سے لوگ ہیں. اِلَّا الَّذِينَ هُمْ أَرَاذِلُنَا بَادِيَ الرَّأْيِ، ان کی تو رائے کو نہیں، ان کی تو سوچ ہی کو نہیں، ان کی تو کوئی قیمت ہی نہیں ہے. ان نبیوں کے پیروں کاروں کو ایسے ہی تانے دیے گئے. اس لیے دین کے نام پہ اگر آپ کو تانا ملتا ہے کبھی پریشان نہ ہوئیے. یہ بلینک چیک ہے، اتنی نیکیاں آپ کو مل رہی ہوں گی یہ تانے برداشت کرنے سے کہ آپ سوچ نہیں سکتے. مولانا ثناء اللہ امرسری سے کسی نے کہا نا فلاں تو بڑی آپ کے بارے میں باتیں کرتا ہے. کہتا اچھا، مجھے تو آج پتہ چلا لوگ بغیر تنخواہ کے بھی خدمت کرتے ہیں. وہ تو میرا دھوبی پھر بن گیا نا، میں نے تو اسے کبھی تنخواہ دی نہیں ہے، تو وہ مفت میں میرا دھوبی بنا ہوا ہے، میرے گناہ دھوتا رہتا ہے. یہ ہیں وہ لوگ جن کو اللہ نے عظمت دی. ایک 10واں پیغام جو اس پارے کے اندر اللہ تعالیٰ نے دیا ہے وہ بڑا ایک قیمتی پیغام ہے. جو نبیوں کے ہاتھوں نشانی ہوتی ہے اس کی قدر کیا کرتے ہیں. نشانی طلب بھی کی تھی، اللہ نے نشانی دے بھی دی. اونٹنی تھی، کہا اس کو تم نے تکلیف نہیں دینی. نتیجہ کیا نکلا؟ لوگوں نے اسے مذاق سمجھا، اور اس کے مذاق کے نتیجے میں پھر قوم پہ وہ عذاب آیا. کس طرح اللہ کے فرشتے نے ایک چیخ ماری، لوگوں کے کلیجے پھٹ گئے. اللہ اکبر. وہ گھر بھی آج دیکھنے والے ہیں، پہاڑوں کو کریت کریت کے کیسے انہوں نے عادیوں سمودیوں نے گھر بنائے ہوئے. اور قرآن کی تعبیر جب پڑھتے ہیں کأنہم اعجاز نخل خاویہ، کھجور کا درخت کتنا اونچا ہوتا ہے، جب ان کی جانیں نکلی تو اس طرح پڑے تھے جیسے کھجور کے تنے پڑے ہوتے ہیں. اتنے قداور، اتنے طاقتور. اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے کیا بھیجا؟ ہوا نے آ کے کس طرح ان کو مارا. کبھی بھی اللہ کی نشانیوں کو چیلنج نہ کریں. اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی کا تذکرہ میں بھی کر دیتا ہوں.
جو امام شافعی نے بیان کیے۔ امام شافعی کہا کرتے تھے اذا لم يكن العلماء اولیاء فمن يكن، اگر علماء بھی اللہ کے ولی نہیں تو کون ہے؟ اور ساتھ یہ کہتے تھے اگر کوئی عمل کرنے والا عالم ہے تو یہ چلتی پھرتی اللہ کی زمین پر اللہ کی نشانی ہے، کبھی ان سے دشمنی نہ کرے، اللہ کے ولیوں سے کبھی دشمنی نہ کرے۔ من عاد لی ولیا فقد آذنته بالحرب، اللہ ذوالجلال فرماتے جو میرے ولی سے دشمنی کرتا ہے میرے ساتھ جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جائے۔ اللہ ذوالجلال ہمیں ولیوں کی صف میں شامل فرمائے۔ ولی کی تعریف قرآن نے کی ہے، وہ سمجھ لو، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وكانوا يتقون۔ ولی وہ ہوتا ہے جو ایمان کے بعد تقوی اختیار کرتا ہے، اس کو ولی کہتے ہیں۔ اللہ ہمیں بھی ایسے لوگوں کی شب میں شامل فرمائے۔ اللہ ذوالجلال جتنے یہ روشن چہرے بیٹھے ہیں ان کو اپنی رحمت کا سایہ نصیب فرمائے، ہر قسم کی خوشی نصیب فرمائے، بیماریوں سے بچائے۔ اور جو بھی یہ بات سن رہے ہیں مولا کریم اس مبارک مہینے میں سب کو معاف فرما، سب کو جہنم سے آزاد فرما اور جنت کا وارث بنا، اور قیامت کو اپنے محبوب کا ساتھ نصیب فرما اور اپنا دیدار نصیب فرما۔ وآخر دعوانا الحمد